اس کے اللہ سب کا آج کی اس نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں ہونے والے واقعات، خاص طور پر اسرائیل میں ہونے والے واقعات جن کو پیش کرنے جا رہے ہیں ہنسی ٹی وی والے۔ چلیں آئے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ان کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ چلیں آئے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ یہ بات تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یروشلم شہر دنیا کے تینوں ابراہیمک ریلیجن یعنی یہودی، کرسچن اور مسلمانوں کے لیے کس قدر اہم ہے۔ اس شہر کا کردار قیامت سے متعلق انتہائی اہم ہے، خاص طور پر مسجد الاقصیٰ مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے مقدس ہے۔ کرسچنز اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے محبت رکھتے ہیں، جبکہ یہودیوں کے لیے یہاں پر ان کی سب سے مقدس عبادت گاہ کبھی موجود ہوا کرتی تھی، جس کی ایک دیوار آج بھی بالکل صحیح سلامت ہے، یعنی دیوار گریاں، اور یہ اس وقت بھی وہاں پر رو رو کر اپنے آنے والے مسیح کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ جلد سے جلد دنیا کے اندر اس کو بھیج کر پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت کو ایک بار پھر سے قائم کر دے، جیسا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر تھی۔ ہیکل سلیمانی کی تاریخ پر ہم اپنی ویڈیوز کے اندر کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں، لیکن مختصر یہ جان لیں کہ اسے سب سے پہلے اللہ کے حکم پر حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور یہ یہودیوں کی پہلی باقاعدہ عبادت گاہ تھی، کیونکہ اس سے پہلے یہودیوں کے اندر باقاعدہ کسی عبادت گاہ کا تصور نہیں تھا۔ اس عبادت گاہ کے اندر مقدس صندوق سکینہ بھی رکھا ہوا تھا، اور اسی تعمیر کے دوران جب اچانک سے حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر اور بنی اسرائیل یعنی یہودی قوم کے بادشاہ بنے، تو انہوں نے اسے جنات کی مدد سے تعمیر کروایا، اور اسی نسبت سے اس کو کہتے ہیں ہیکل سلیمانی۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا پر حکومت عطا کی تھی۔ یہودی قوم کی ناشکری اور بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر کئی مرتبہ عذاب نازل کیا، اور 2 مرتبہ یروشلم شہر پر حملہ ہوا، جس کے اندر ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ پہلا حملہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اور دوسرا رومی بادشاہ ٹائٹس نے کیا، اور اس دوران ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ مقدس تابوت سکینہ اچانک سے کہیں پر غائب ہو گیا۔ یہودی قوم دنیا کے اندر در بدر ہو گئی، اور یروشلم شہر کو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر فتح کر کے یہاں پر ہیکل کی جگہ مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا گیا تو یہ شہر مسلمانوں کی سلطنت کے اندر شامل ہو گیا، جبکہ اس سے پہلے یہ شہر ہزاروں سال سے بنی اسرائیل یعنی یہودی قوم کی ملکیت تھی۔ یہودی کتابوں کے مطابق ان کا یہ مسیح جس کے آنے کے لیے وہ دن رات رو رو کر اس دیوار گریاں کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، وہ تب نازل ہوگا جب اس مسجد اقصیٰ کی جگہ اس ہیکل سلیمانی کو تیسری مرتبہ تعمیر کیا جائے گا، اور اس سے پہلے 5 سرخ رنگ کی بچیا کی قربانی اللہ کو پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد وہ مسیح ان کا بادشاہ بن کر دنیا کے سامنے آئے گا، اور ایک بار پھر سے ان کی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح پوری دنیا پر قائم کر دے گا۔ جبکہ اللہ نے وہ مسیح تورات کے اندر موجود پیشن گوئی کے مطابق آج سے 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت کے اندر اس قوم کے اندر بھیج دیا تھا، جسے اس قوم نے دجال سمجھ کر قتل کروانے کی کوشش کی، تو اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب جو ان کا مسیح دنیا کے اندر ظاہر ہوگا وہ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس گناہ عظیم کے بدلے کے طور پر یعنی اصلی دجال ظاہر ہوگا، جسے یہ لوگ اپنا مسیح سمجھ کر اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں ہے؟ صرف اور صرف 1 ہی سال کی بات ہے۔ جی ہاں، صرف 1 سال کی، کیونکہ یہودیوں نے ان 5 بچیا کی قربانی مسجد الاقصیٰ کو شہید کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر، تیسری عالمی جنگ یعنی جنگ ہرمجدون کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ جگہ جگہ غرقت کے درخت لگانا شروع کر دیے ہیں، جنہیں یہودیوں کا درخت کہا جاتا ہے، اور یہ وہ واحد درخت ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق یہودیوں کو جنگ میں پناہ دے گا۔ آج کی ڈیٹ میں جگہ جگہ پر اسرائیل کے اندر اس کی کاشت ہو رہی ہے۔ اسرائیل نے کئی دہائیوں تک اس لال بچیا کا انتظار کیا، جو کہ آج سے ہزاروں سال پہلے یہاں پر موجود ہوا کرتی تھی، لیکن اب ناپید ہو چکی ہیں۔ یہاں اسرائیل میں لال رنگ کی بچیا موجود تو ہے، لیکن تورات کے اندر اس بچیا کی نشانی یہ بھی لکھی گئی ہے کہ وہ مکمل طور پر لال ہو، اس کا ایک بال بھی کسی اور رنگ کا نہ ہو، اس کے جسم پر کوئی نشان موجود نہ ہو، اور نہ ہی وہ کبھی کسی کام کے اندر استعمال ہوئی ہو، اس کی عمر تقریباً 3 سال کے قریب ہو۔ اسرائیل میں اس وقت کئی ایسی گائیں موجود تو ہیں جو کہ پیدائشی طور پر مکمل لال ہوا کرتی ہیں، لیکن بڑے ہوتے ہوتے ان کے رنگ بدل جاتے ہیں، جنہیں قربانی کے لیے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا اسرائیل نے ایسی گائیں کی تلاش پوری دنیا کے اندر شروع کر دی، اور آخر کار صرف 1 سال پہلے یعنی 2022 کے اندر ان کی یہ تلاش اس وقت ختم ہوئی، جب امریکن ریاست ٹیکسس کے اندر انہیں یہ 5 لال رنگ کی بچیاں مل گئی، جن کے اندر وہ تمام خوبیاں موجود تھی جو کہ تورات کے اندر اس قربانی کے جانور سے متعلق ان کے مطابق الوہیم یعنی اللہ نے بیان کی ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک یہودی قوم کسی عبادت یا بڑے کام کے لیے ایسے ہی لال بچیا کی قربانی پیش کیا کرتی تھی، جبکہ قرآن کے اندر اس کا رنگ شوخ پیلے رنگ کا بیان ہوتا ہے، کیونکہ جس بچیا کو یہودی سرخ کہہ رہے ہیں وہ اصل کے اندر مکمل طور پر سرخ یا لال نہیں ہے، بلکہ یہ یلو یعنی پیلے شیڈ کے ساتھ ہے، یا یوں کہیں کہ سرخ اور پیلے رنگ کا مکسچر ہے، کیونکہ اصل سرخ رنگ کچھ ایسا ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی ہم نے آج تک دیکھا یہی ہے کہ ہزاروں سال کی ایوولوشن کے اندر بھی کوئی بھی پیلے رنگ کی ایک گائے نہ کبھی دیکھی گئی اور نہ کبھی موجود تھی، جس کا مطلب ہے کہ قرآن کے مطابق اس کا رنگ پیلے اور لال رنگ کا مکسچر تھا۔ قرآن کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کا فیصلہ سنانے کے لیے اللہ کے حکم پر اس بچیا کو قربان کرنے کے لیے کہا، تاکہ یہودی قوم کے دل سے بال نامی مجسمے کی محبت کو ہمیشہ کے لیے نکالا جا سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 70 سال کے بعد یہودیوں نے رومن حکومت کے خلاف بغاوت کر کے جنگ چھیڑ دی تھی، جس کے بدلے میں ٹائٹس نامی رومی بادشاہ نے دوسری مرتبہ ہیکل سلیمانی اور یروشلم شہر کو تباہ کر دیا، اور یہودی پوری قوم اپنی اپنی جان بچا کر پوری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ اب یہودی کیونکہ یہاں پر موجود نہیں تھے تو اسی دوران یہاں پر لال رنگ کی بچیاں ناپید ہونا شروع ہو گئی، جبکہ جو یہاں پر موجود تھی ان کے اندر مختلف رنگوں کا مکسچر شروع ہو گیا۔ 1948 کے اندر جب اسرائیل کا وجود بنا، تب سے لے کر اب تک اس بچیا کی تلاش شروع ہو گئی، اور 2018 کے اندر یہ خبر آئی تھی کہ وہ لال بچیا اسرائیل کو مل گئی ہے، پر وہ پرفیکٹ نہیں تھی۔ ٹائم ٹو ٹائم انہیں جینیٹیکلی طور پر اسرائیل کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے اندر بھی ناکامی ہوئی۔ آخرکار 2022 کے اندر ان 5 لال بچیا کو ڈھونڈ کر 16 سپتمبر کو اسرائیل لایا گیا، جہاں پر انہیں خاص نگرانی کے اندر کسی نامعلوم مقام پر رکھا گیا۔ اس کے مالک کا کہنا ہے کہ اس کے جانور بالکل پرفیکٹ ہیں، ان کا ایک بال بھی کسی اور رنگ کا نہیں، نہ یہ کبھی بیمار ہوئے، نہ ہی ان سے کوئی کام کروایا گیا۔ اور 2020 تک جب کرونا کا ٹائم تھا، تب بائی چانس ان کے کانوں پر بھی کوئی ٹیگ نہیں لگایا گیا، جیسا کہ امریکہ کے اندر عام طور پر جانوروں کی پہچان کے لیے ان کے کانوں پر کچھ اس طرح کے ٹیگ لگائے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ جانور اس قربانی کے لیے بالکل پرفیکٹ ہیں۔ ان بچیا کی عمریں 1.5 سال اور 2 سال کی ہیں۔ 2 سال یعنی صرف 1 سال باقی ہے ان کی قربانی میں، اگر اس دوران ان کے اندر مزید کوئی ڈیفیکٹ نہ نکل آئے تو۔ بائبل کے مطابق نمبرز کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ان بچیا کی قربانی کے بعد اس کی راکھ کو ہیکل کے اندر موجود پادریوں یا ربی جو کہ اس کی قربانی کرے گا، اس کے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ وہ شخص ایسا ہو جس نے کبھی کسی مردہ چیز کو ہاتھ نہ لگایا ہو، نہ کبھی کوئی گناہ کیا ہو، بلکہ بالکل پاک ہو۔ اور ایسے 7 کے قریب ربی کو یہودیوں نے سلیکٹ کر رکھا ہے، بس ان کے بچیا کے قربان ہونے کا انتظار ہے، صرف 1 سے 1.5 سال کا انتظار۔ اس قربانی کی تیاری ماؤنٹ اولیو پر رکھی گئی ہے، یعنی زیتون کے پہاڑ پر، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے مسجد الاقصی کا نظارہ بالکل سامنے نظر آتا ہے۔ اس پہاڑ پر جگہ جگہ پر غرقت کے درخت بھی لگے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہودی قوم یہ بات جانتی ہے کہ یہودیوں کے تورات، کرسچن کی انجیل اور مسلمانوں کی صحیح حدیث کے اندر واضح طور پر ایک عالمی جنگ کا اشارہ دیا گیا ہے، جو کہ حق و باطل کی آخری جنگ ہوگی، یعنی جنگ ہرمجدون، آرمیگیڈن۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرائیل اپنی ملٹری، ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کو آخر اتنا مضبوط کیوں کر رہا ہے کہ اسے امریکہ کے ہوتے ہوئے بھی آخر کس بات کا ڈر ہے؟ ہر گزرتے وقت کے ساتھ وہ اپنے آپ کو مضبوط کس لیے کر رہا ہے؟ جواب ہے کہ وہ جانتا ہے کہ جنگ ہرمجدون یا آرمیگیڈن کا وقت بہت ہی قریب آ چکا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنگ اتنی خون ریز ہوگی کہ اگر ایک شخص کے 100 بیٹے ہیں تو 99 اس جنگ کے اندر قتل ہو جائیں گے۔ اس جنگ کا میدان بھی یروشلم شہر کا ایک میدانی بیان ہوتا ہے، اور یہ جنگ اس وقت شروع ہوگی جب مسجد الاقصی کو ان بچیا کی قربانی کے بعد شہید کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا، تو پوری مسلم دنیا ایک طرف اور یہودی، کرسچن اور منافق مسلمان دوسری طرف ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب یہودی شکست کھا کر بھاگیں گے تو ایک درخت کے پیچھے چھپ جائیں گے جس کا نام ہوگا غرقد۔ اس ایک درخت کے علاوہ کوئی بھی یہودیوں کو پناہ نہیں دے گا، اور آج یہ درخت آپ کو پیشن گوئی کے مطابق جگہ جگہ پر یہودی قوم ہر پہاڑوں پر لگاتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جنگ کے میدان کے اندر اونچی جگہ سب سے اہم ہوتی ہے۔ یہ قوم اس جنگ کی تیاری مکمل کر چکی ہے، اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے، پر ہم مسلمان ابھی تک سو رہے ہیں۔ عالمی میڈیا میں بار بار آپ کو جب بھی مسجد الاقصی کا ذکر دیکھنے کو ملے گا تو جان بوجھ کر آپ کو یہ گولڈن ڈوم دکھایا جائے گا، جبکہ مسجد الاقصی یہ نہیں ہے، بلکہ اس گولڈن ڈوم کے نیچے وہ جگہ موجود ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر معراج پر اپنی سواری براق کو باندھا تھا۔ اب بار بار اس گولڈن ڈوم کو مسجد الاقصی کی جگہ پر دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ لوگ اسے شہید کر کے اس کی جگہ پر ٹیمپل بنائیں گے تو عام لوگوں کو احساس ہی نہ ہو کہ اصل مسجد الاقصی کو شہید کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ لوگ تو اس گولڈن ڈوم کو ہی مسجد الاقصی سمجھ رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل مسجد الاقصی کو کسی ارتھ کوئک کے ذریعے یا پھر اس کی بنیادوں کو خود سے گرا کر اسے قدرتی حادثے کا نام دے،
जैसा कि वो पहले ही मस्जिदुल अक्सा की बुनियादों को ताबूत सकीना और जादू की किताबों की तलाश के अंदर खुदवा चुके हैं। पर यह हकीकत है कि इसके बाद एक बहुत बड़ी आलमी जंग हमारा इंतज़ार कर रही है, जिसके बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होने वाला है, और इसके बाद दज्जाल का ज़हूर, और इसके बाद इसके कत्ल के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से तशरीफ़ लाने वाले हैं। और अब इन तमाम हालात को सामने रख कर आप अंदाज़ा लगाएं कि कुर्बे क़यामत के हालात के अंदर आखिर कितना वक्त बाकी है। अभी भी वक्त है कि हम तौबा कर लें, अल्लाह की तरफ लौट आएँ और हकीकत को समझें कि दुनिया बदल रही है। आज हम इंसान आखिरी टाइम के अंदर जी रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने पेशन गोइयाँ जो अल्लाह के रसूल ने आज से 1400 साल पहले बयान की थी, हमारी नज़रों के सामने हकीकत बन रही हैं। सो अगर अभी भी हमारी आंखें नहीं खुलेंगी तो आखिर कब खुलेंगी? अच्छा गाइस, आपको इस वीडियो से क्या सबक मिला है? प्लीज़ अपनी राय से हमें अपनी राय दीजिए। मुझे तो इस वीडियो से सबक मिला है कि अल्लाह पे तो जानता है कि क़यामत कब आएगी, लेकिन इस वीडियो को देख के तो मैं भी पूरा डर गया हूँ। पता नहीं अल्लाह ताला हमारे साथ क्या करेंगे, पता नहीं अगला साल कैसा होगा, कोई पता नहीं है। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सब मुसलमानों को माफ़ करने वाला है, उनको सीधी रास्ते पर चलाने वाला है। चलिए अब ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। अपने वालिदैन अपने बहन भाइयों का ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, शुक्रिया। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा प्लीज़। बाय बाय।